خانہ کعبہ میں غیر مسلموں کے داخلے پر پابندی کیوں ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے، بالکل غلط لگائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، یہ مشرکین بالکل نجس ہیں، تو یہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکنے پائے، اور اگر تمہیں معاشی بدحالی کا اندیشہ ہو تو اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو مستغنی کر دے گا، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہم نے قرآن پاک سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ بھی امین احسن اصلاحی صاحب جو کہ غامدی صاحب کے ہی بڑوں میں شمار کیے جاتے ہیں، یا غامدی صاحب ان کے ترجمے کو یا ان کے سمجھ لیجئے اسلام کے علم کے حوالے سے معترف ہیں، تو ان کا ہی ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر دیا۔ ابھی اس ویڈیو کا اگلا پارٹ بھی آپ کو دکھائیں گے جو غامدی صاحب کی پہلے پلے کی گئی، کہ کس طریقے سے غامدی صاحب سے کتنا واضح اور کلیئر سوال پوچھا گیا، کوئی گھمایا پھرایا نہیں گیا کہ جناب غامدی صاحب کیا خانہ کعبہ یا مکہ کے اندر مسلمانوں کے ایریا کے اندر، مسلمانوں کی ٹیریٹری کے اندر کیا غیر مسلموں کا داخلہ جو ہے وہ منع ہے اسلام کے نزدیک؟ تو غامدی صاحب نے بالکل جذبات کے اندر آتے ہوئے کیا مظاہرہ کیا وہ آپ پہلے دیکھ چکے۔ اس کا اگلا مظہر بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے اور غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ آپ نے خود اس کا فرق ملاحظہ کر لیا کہ قرآن واضح طور پہ پابندی لگا رہا ہے غیر مسلموں کے مکے کے اندر یا پھر عرب کے اندر خاص ایریا کے اندر داخلہ ہونے کے علاوہ مسجد حرام کے اندر خاص طور پہ مسجد حرام کا لفظ یہاں پہ آیا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نبی اسلام نے باقاعدہ اس کا اعلان بھی کروایا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں غیر مسلم آتے تھے، مسیحی آتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے مشہور واقعہ ہے جس میں ایک پورے وفد نے آ کے وہاں قیام کیا ہے، آپ سے ملاقات کی ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ایسا تھا۔ یہ بالکل غلط پابندی ہے، اس کوئی بنیاد نہیں۔ وہ تو ہماری دعوت کے مرکز ہیں، سارے انسانوں کو دعوت دیجیے، آئیں دیکھیں وہاں پروردگار کائنات کی نشانیوں کا مشاہدہ کریں آگے۔ اس پابندی کی کوئی بنیاد نہیں۔ جی، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ غامدی صاحب سے سوال تو مسجد حرام یا خانہ کعبہ کے اندر مشرکین کے داخلے کا تھا، سوال یہ تھا، اور جواب کے اندر دلائل آ رہے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر بھی غیر مسلم وفود جو ہے وہ آیا کرتے تھے ملاقات کرنے کے لیے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ ایک عام بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ جناب آپ خانہ کعبے کا یا پھر مسجد حرام کا قیاس کس طریقے سے مسجد نبوی کے اوپر کر رہے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اترے ہوئے قرآن نے واضح طور پہ سورہ توبہ کے اندر کیا فرما دیا۔ اور غامدی صاحب اس سے بالکل ہی سمجھ لیں اپنے عمل کے ذریعے سے یا اپنی زبان کے ذریعے سے کس طرح سے انکار والا معاملہ کریں کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ائمہ میں یا کچھ ہمارے بڑوں کے اندر اس طرح کے اختلافات ہوئے ہوں گے یا ہوئے ہیں، لیکن آج کے دور کے اندر اگر آپ دیکھیں، جب غامدی صاحب خود اسلام کے اندر اجتہاد اور ان چیزوں کی بات کرتے ہیں، تو قرآن پاک جب واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اس طرح سے مسجد حرام کے قریب پھٹکنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف اس وقت غیر مسلم کس طریقے سے مسلمانوں کے علاقوں کے اندر کیا معاملات کرتے ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اگر آپ ان غیر مسلموں کو ایز اے ٹورسٹ یا پھر اس طریقے سے اسپیکٹیٹرز کے طور پہ اجازت دے دیں کہ وہ آ جائیں یہاں پہ خانہ کعبہ یا اس ایریا کے اندر مسجد حرام کے قریب، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ آپ کے ساتھ کیا کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے مسلمانوں کا امن جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اگر وہاں کے حکمرانوں نے یا مسلمانوں کے علماء نے ایک سمجھ لیجئے مسلمانوں کی خاص کنٹونمنٹ کریٹ کی ہوئی ہے، تو اس کو وائلیٹ کرنے کی یا پھر اس کے خلاف اس طرح ہرزہ سرائی جو غامدی صاحب کر رہے ہیں غیر مسلموں کی یا لبرلز اور سیکولرز کی سپورٹ کرنے کے لیے، تو غامدی صاحب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔
اور اس وقت جو سعودیہ کی گورنمنٹ نے مدینے کے اندر بھی یا مسجد نبوی کے اطراف کے اندر بھی غیر مسلموں کو داخلے کی اجازتیں دینا شروع کر دی ہیں، تو وہاں کے بھی نتائج لوگوں کے سامنے ہیں۔ یعنی ایک طرف کفار یا غیر مسلم جو ہیں وہ اپنے باقاعدہ ایسے ایسے سٹی کریٹ کر چکے ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے کرسچنوں نے اپنے شہر ایسے رکھے ہوئے ہیں، ایسے علاقے رکھے ہوئے ہیں جہاں پہ کرسچنوں کے علاوہ کسی کا داخلہ نہیں ہے، حتیٰ کہ ایسے ماؤنٹینز ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کرسچنوں میں بھی صرف کرسچن مرد جا سکتے ہیں۔ یعنی ایسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ مسلمانوں کے ایک مسلمہ اصول کے خلاف جانے کی کوشش کریں تو یہ غلط معاملہ ہے۔